10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، 7، 11 کا یا 9 کا شامل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی، تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا۔ پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ ادبی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم 2 رکھیں گے، تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ساتھ 9 کا شامل کریں یا 11 کا شامل کریں۔ تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے عاشورہ کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، تو آج کل اتنی شدت کی گرمی بھی نہیں رہی، تو یہ روزے رکھیں، ذکر و فکر کے اندر ان ایام کو گزاریں۔ اپنے والدین کی قبروں پر، عزیز و اقارب کی قبروں پر ہر جمعے کو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جو موقع ملے، یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ 9 محرم کو 10 محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے، یہ 8، 10، 15 سال سے شروع ہوا ہے، جب کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جمعے کو جانا چاہیے، والدین کی قبروں پر وہاں جا کے ہر جمعے کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سال کے بعد 10 محرم کو یا 9 محرم کو جانا، یہ اس دور کی ایجاد ہے، یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے۔ روٹین سے اگر کوئی جانے والا ہے تو چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی یہ بڑے اشرف ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں اور ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ یوم عاشور کو نسبت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتب جو ہیں وہ ہستیوں کے وصال کا دن بھی ہے، اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہیں وہ روح پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور جو ہے مبارک یوم ہے۔ تو اس دن کو ذکر و فکر میں، عبادات میں بسر کیجیے گا، اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لگا دینے کے جذبے سے زندگی گزاریے گا۔ حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کر دی، تو یہ 10 محرم ہمیں سبق دیتا ہے، اور ہم اس دن عہد کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک اور پیاس میں قربان کر دی، تو فرمایا اے لوگو، میں تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پچھلی امتیں انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد دوبارہ گمراہی میں پلٹ گئی، گمراہی کی طرف چلی گئی، تو ایسا نہیں کہ تم بھی گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ اگر میری نصیحت پہ عمل کرو تو 2 چیزیں تمہارے اندر ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط لگائی تھی اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ گمراہی کیسے ہوئی؟ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا اور کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا۔ گمراہی تب ہوئی کسی نے کتاب کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینوں میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی لیکن کتاب کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہوا، اور جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے دونوں کے دامن کو پکڑ لیا
تو وہ کامیاب ہوا اور ہدایت پر گامزن ہوا۔